اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ ایک شخص آیا جس کے کپڑے نہایت ہی سفید تھے اور بالوں کا رنگ نہایت ہی سیاہ تھا، اور اس پر سفر کا کوئی بھی نشان نظر نہیں آتا تھا کہ وہ کہیں سے سفر کر کے آیا ہو، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، اجنبی تھا۔ یہاں تک کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے جو ہیں وہ سرکار کے مبارک گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنے ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ لیے اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کے سوا تو کوئی کسی کو معبود نہ ٹھہرائے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور تو نماز ادا کرے اور تو روزہ رکھے اور زکوٰۃ بھی دے، اور اگر تجھ میں ہمت ہے تو حج بھی کرے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے چکے تو کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ تو راوی کہتا ہے کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی جو سوال کرتا ہے وہ اس لیے سوال کرتا ہے کہ اسے معلوم نہیں ہوتا، تو تصدیق تو وہی بندہ کرتا ہے جسے پہلے سے معلوم ہو۔ تو یہ سوال بھی کر رہا ہے پھر تصدیق بھی کر رہا ہے، لیکن صحابہ کا یہ انداز تھا اور بڑا ہی پیارا انداز تھا کہ وہ بارگاہ نبوت کے آداب سے واقف تھے اور وہاں پر بولتے نہیں تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص نے پوچھا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان کے متعلق بتائیے، ایمان کیا چیز ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم قیامت پر اور تقدیر پر، بھلی ہو یا بری، تقدیر کی طرف سے کوئی بلائی آئے یا برائی آئے، دونوں چیزوں پر، تقدیر کی طرف سے ان تمام چیزوں پر تو ایمان رکھے۔ تو یہ ہو گیا ایمان۔ تو اس کی بھی اس نے تصدیق کی، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے شرح کے اندر شیخ حق محقق عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ ظاہری اعمال کا نام ہے، اور ایمان جو ہے یہ اعتقاد باطن کا نام ہے۔ یعنی اسلام کے اندر تم ظاہری طور پر نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، یہ اسلام ہے، اور ایمان یہ ہے کہ تم دل سے اعتقاد رکھو اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر۔ تو یہ، اور ان دونوں کے مجموعے کا جو نام ہے وہ دین ہے۔ تو اس کے متعلق علماء کرام نے بہت ساری اقوال موجود ہیں، ان کی اپنی اپنی تحقیقات ہیں، لیکن بہترین اور عمدہ تحقیق یہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ظاہری اعمال کا نام ہے، اور ایمان جو ہے وہ اعتقاد باطن کا نام ہے، اور ان دونوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ دین ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس پر دوزخ کی آگ جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو علماء کرام نے جو ہے نا چند ان احادیث مبارکہ کی شروحات کے اندر جو ہے نا چند چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں کہ جس سے بندہ جو ہے نا اس کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور بعض جگہ تو بندہ لا علمی کی بنا پر ایسی گفتگو کر دیتا ہے کہ اس کا ایمان سے جو ہے وہ دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا خدا تعالیٰ کے لیے زمانہ ثابت کرنا یا مکان ثابت کرنا، خدا تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے پاک ہے، تو یہ کفر ہے۔ خدا تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے یا اللہ پاک کہنا چاہیے، اللہ میاں کہنا ممنوع ہے اور ناجائز ہے۔ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑو کا لفظ استعمال کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص بیمار ہو یا بہت بوڑھا ہو اور لوگ اس سے عاجز آ چکے ہوں تو یہ کہنا کہ اللہ پاک تو اس کو بھول ہی گئے ہیں، تو ایسے الفاظ سے بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بطور مذاق اور تمسخر کفر کرنا، تو اس سے بھی بندہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کا اعتقاد جو ہے وہ دل میں ٹھیک ہو، لیکن اوپر سے جیسا کہ آج کل ہمارے یہ شوبز کے جو ہیں بندے جو شوبز کی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، ان کو بعض دفعہ ایسا کریکٹر دے دیا جاتا ہے کہ یہ کفر بولتے بھی ہیں، کفر کرتے بھی ہیں، تو اس سے جو ہے نا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا یا ان کا کوئی عیب ثابت کرنا، یہ بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت کو عیب لگانا یا اس کے اندر کوئی نقص یا اس کی توہین کرنا، اس سے بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ نماز پڑھ لو تو اس نے کہا تم نے نماز پڑھی ہے تمہیں کیا فائدہ ہوا ہے، یا کہہ دے کہ بہت پڑھ لی، بڑیاں پڑھ چکے ہیں جناب ہوں، یہاں تو اس طرح بھی کہتے ہیں کہ تساں دی 5 ویلے تو ساڈی ہر ویلے، تو یہ چیزیں جو ہیں نا یا رمضان مبارک کے روزوں کی جو ہے وہ توہین کرنا، تو یہ چیزیں بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، ہمارے اسلام کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور عمل کی توفیق عطا